میں سکینہ سے اور اصغر سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو مولا ان کی آس ٹوٹ جائے گی، مولا وہ بے چین ہو جائیں گے مولا، اس لیے یہ میری لاشے کے ساتھ جو کرے سو کرے، آپ مجھے اٹھا کے مت لے جانا مولا، اور سکینہ کو اطلاع مت کرنا کہ میری شہادت ہو گئی۔ اتنی عرضی ہے مولا، اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد پھر کہا مولا اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا علی مرتضیٰ، امی سیدہ فاطمہ، نانا جان حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ امام نے کہا تیری تو مراد پوری ہو گئی، میری بھی تو مراد پوری کر دے۔ کہا مولا کہیے۔ کہا کہ عباس تو نے وفا کا حق ادا کیا، کائنات میں تجھ جیسا وفادار بھائی کسی کو نہیں ملا، میری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دے تاکہ میں فخر کروں کہ تجھ جیسا بھائی مجھے بھیا کہتا تھا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ قاضی نے آنکھیں امام کے چہرے کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے کہا بھیا۔ آواز ردیا گئی، ردیائی آواز سے بہت ہلکی زبان میں کہا بھیا، اور بھیا کہہ کے آنکھیں بند کی، سر لڑک گیا۔ امام نے کہا عباس تیرے چڑھنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ محاورے کے طور پہ صرف نہیں کہا، بلکہ جب عباس غازی کے لاشے کو ان کے سر کو زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھ کر امام حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ حسین جب اپنے خیمے کی طرف گئے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے ٹوٹ گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کم و بیش 70 لاشیں اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ عباس غازی کی کیا شان ہے کربلا میں، میرے غازی کا کیا مقام ہے، حسین ابن علی میرے مولا کے نزدیک کیا عظمت ہے۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے جب خیمے کی طرف کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ سینے سے لگا کے کہا بیٹا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بابا کس نے کیا کیا؟ تیرے چچا عباس شہید ہو گئے۔ عباس چچا شہید ہو گئے؟ لیکن خواتین کو نہ کہنا یہ بات ہو رہی تھی کہ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا اب تو کوئی رہا ہی نہیں، آپ اور ہم ہیں، بیمار زین العابدین ہے، ننھا علی اصغر ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں۔ بابا میں بھی جاؤں گا کربلا کے میدان میں اور میں بھی جام شہادت نوش کر لوں، بابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائے۔ مولا نے کہا اتنا امتحان نہ لیا جائے میرا، میں کتنے صدمے سا ہوں۔ ابھی عباس کا صدمہ، ابھی عباس کی شہادت کو چند لمحے نہیں بیتے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں جاؤ گے۔ 18 سال کا جوان بیٹا، ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ مولا حسین کہتے تھے کہ جب ہمیں نانا جان کی یاد آتی تو ہم شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرتے ہو، ایک دم ہم شبی، حضور کے ہم شبی، ایسے ہم شبی اللہ اکبر کہ حضور کی یاد آ جائے، آواز نکلے تو حضور کی آواز کی یاد تازہ ہو جائے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل۔ بابا میں نے بھی جانا ہے۔ نہیں بیٹا میں کافی ہوں تمہاری طرف سے، یہ میری جان کے دشمن ہے بیٹا، یہ جب مجھے پائیں گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں بابا ہم نے تو جانا ہے، بابا ہمیں جانے دے، شرمندہ نہ کرے، بابا سیدہ فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دے۔ امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، رو پڑے۔ ذرا غور کیجئے
سوچئے اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، اللہ آپ کی ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. کیا قربانیاں ہیں دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، مذہب کی خاطر، قرآن کے تحفظ کی خاطر، ملت کی خاطر، مسلک کی خاطر. حضرت امام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا شادی کا دولہا تو اپنی اولادوں کو سبھی بناتے ہیں، آ میرے لال میں تجھے شہادت کا دولہا بناؤں. اور ہم شبیہ پیغمبر مولا شہزادہ علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، امامہ باندھ کر ڈھال دی، تلوار دی اور کہا جاؤ خواتین کو آخری سلام کر لو. یہ آخری سلام کر لو. اس جملے پہ غور کریں. بچے گھر سے نکلتے ہیں. میں سوچتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت تو میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے خود کو اولاد ہوئی تو احساس ہوا کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی گہرائی کیا. بچے جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو جب تک گھر میں لوٹ کے نہیں آتے دل نہیں لگتا. اگر کبھی گھر سے فون آ جائے کہ بچہ جھولے سے گر گیا تو تقریر میں مزہ نہیں آتا، کھانے میں دل نہیں لگتا. سوچتا میرے امام ہمارے بچے تو جا کے آنے والے، آپ کا تو جا کے آنے والے ہی نہیں تھا، وہ بھی 18 سال کا بیٹا. میں اکثر سوچتا ہوں کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا بھائی کے مشابہ، یہ رسول اللہ کے مشابہ تصویر مصطفیٰ علی اکبر. علی اکبر تصویر مصطفیٰ، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ علی اکبر شہزادہ، ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ پیغمبر. کہتے جاؤ آخری سلام کر، امیوں کا آخری سلام کر. جب آخری سلام کرنے کے لیے گئے بیبیاں کر کیا سکتی تھی، صبر و رضا کا مجسم تھی. سیدہ سکینہ پکڑ کر بھائی کو کہتی بھیا آپ نہ جائیں نا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھپھی کو پکڑایا، سکینہ کو تھامو اور اس کے بعد جب چلے تو گھوڑے پہ بٹھایا. مجھے امام غزالی کا وہ فقرہ یاد آیا کہ امام غزالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان کو پکڑ پکڑ کے اپنی گود میں دباتے تھے اور بولتے تھے اس کو مت لے جاؤ، اس کو مت لے جاؤ. تو یوسف علیہ السلام بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ابا آپ کہتے ہو سب بھائی میں تجھ سے زیادہ محبت ہے، لیکن یہ کیا محبت ہے؟ سارے بھائیوں کو کھیلنے کی اجازت ہے اور ہمیں پکڑ پکڑ کے دباتے ہو اور جانے کے سے منع کرتے ہو. تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے لال یہ میری محبت کا احساس تجھے اس دن ہوگا جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کھیلنے کے بہانے سے کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے، مارنے پیٹنے لے جائیں گے. اس وقت جو تیرے دل پہ گزرے گی وہ میرے دل پہ گزر رہی ہے میرے لال. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر جا رہے ہوں گے تو مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یعقوب کا بیٹا تو یوسف علیہ السلام ہے، بے شک پیغمبر ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین کا بیٹا شکل کے اعتبار سے ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. کیا دل نے کہا ہوگا، کیا دل کی کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا. لیکن بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا اپنے بیٹے کو اور علی اکبر جا رہے تھے تو مولا حسین کہہ رہے تھے علی اکبر میرے لال ایک بار پلٹ، ایک بار پلٹ. ایک کسی کو نہیں کہا. یہ باپ اور 18 سال کے بیٹے کا مکالمہ ہے کربلا میں جاتے وقت. ایک بار پلٹ. علی اکبر نے اپنا محروق چہرہ اپنے بابا کی طرف کیا اور پھر مولا نے اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا میں تجھے سونپتا، میرا بچہ میں تجھے سونپتا. اور مولا علی اکبر گئے اور جب میدان میں پہنچے، مورخ لکھتا ہے کہ جب میدان میں پہنچے تو شہزادہ علی اکبر نے رجز پڑھا انا علی ابن الحسین ابن علی، میرا نام علی ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. نحن اہل البیت اولا بالنبی، ہم اہل بیت نبی سے رشتے اور قرابت میں سب سے زیادہ قریبی ہے.
اور آگے کے جو رجزی اشعار پڑھے ہیں وہ تو میں پڑھتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو پڑھا ہے اس کا جواب ہی نہیں، غضب ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ پورا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، سب نے برچھیاں، بھالے، تلواریں زمین پہ ڈال دیا، سب نے زمین پہ ڈال دیا۔ اور زمین پہ ڈالنے کے بعد جب شمر نے کہا نامردوں اس بچے سے کیا ڈر رہے ہو اور اس سے کیوں نہیں لڑتے، تو کہا شمر حد ہو گئی، ہم نے رسول اللہ کے جو چہرے کے خد و خال سنے ہیں، ہم تو وہ ساری رانائیاں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ علی اکبر کے چہرے کی انوار سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا، اتنا حسین و خوبصورت چہرہ۔ مسلمانوں آپ تاریخ پڑھیے، میری بات صرف سن کر کے بات جو ہے وہ اگر آپ کو یقین نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن تاریخ پڑھیے، ابن جریر کو پڑھیے، ابن کثیر کو پڑھیے، ابن اسیر کو پڑھیے، حیات الخفا کو پڑھیے، ان بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے تو پتہ چلے گا کربلا کا ذرہ ذرہ چمک ہے۔ اور آج بھی جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، کربلا میں جا کے دیکھو ان چہروں کی چمک آج بھی تمہیں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قبرستان کو معلّہ نہیں کہا جاتا، قبرستان کو معلّہ نہیں کہا جاتا، انوار کی جگہ کو معلّہ کہا جاتا ہے۔ یا تو ہم نے خدا کے انوار سے روشن عرش کو معلّہ جانا ہے، یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی انوار اور ان کی انعال کی انوار سے روشن ہم نے کربلا کو معلّہ جانا ہے۔ یا تو عرش معلّہ ہے یا تو کربلا معلّہ ہے، وہ خدا کے نور سے جگمگا رہا ہے، یہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر نے جس وقت تلوار چلائی وہ تو آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تلوار نیزے زمین پہ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ تو چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو آل پیغمبر علی کا، علی ابن حسین، حسین کا بیٹا یہ علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ پھر ان ظالموں کو کہا کہ اٹھاؤ تلوار لڑو، اب بھی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ شہزادہ علی اکبر ان میں گھس گئے۔ سید المفسرین حضرت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی اور ابن جریر اور سارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ، اور استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھا کہ اللہ اکبر، ایسی تلوار چلائی، میں منا پہ گھسے، میں سرا پہ گھسے، قلب میں گھسے اور گاجر مولیوں کی طرح کاٹے، اور کاٹنے کے بعد اس کے بعد جب پیاس نے شدت کی تو پھر شہزادہ علی اکبر واپس پلٹے، واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بار سب مل کے پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں سب مل کر۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر نبی اور آل نبی پر سب جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ پلٹ کر کے جب واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ابا جان بہت پیاس لگی، اس لیے کہ مولا حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا شہزادہ کیسے لڑ رہا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی کارروائی کو اور کارگزاری کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے کہا باپ بہت پیاس لگی، تو آپ نے کہا بیٹا پانی پلانے کے لیے تو اس وقت نہیں ہے، البتہ جو ہے نانا جان کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے، وہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، تم کو کچھ تسلی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر
غازی حضرت شہزادہ علی اکبر منہ میں نانا جان کی انگوٹھی رکھ کر پھر گئے، پھر کہا حل من مبارز، کون میرے مقابلے کا ہے بھیجو۔ اب کی مرتبہ جس وقت مبارز طلب کیا تو پہلے سے پلان ہو چکا تھا، ایک کام کرو مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو مقابلے میں کون جائے گا؟ تو اس زمانے میں 10,000 جس کو تنخواہ ملتی تھی حکومت کی طرف سے، وہ پہلوان جس کا نام طارق تھا، طارق، شام اور یمن میں اتنا بڑا پہلوان نہیں تھا۔ طارق کو کہا تو جا۔ طارق نے کہا یہ بچہ ہے، میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ وہ کہا ابھی تو نے دیکھا کوئی مقابلے میں جاتا نہیں، نامردو تم سب، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوگے، جاؤ۔ تو جیسی طارق نے کہا دیکھ اگر میں جا کر کے ہم شبیہ پیغمبر نواز رسول کو ختم بھی کر دوں تو آخرت برباد میری ہوگی۔ ان لوگوں کو یہ احساس تو تھا آخرت برباد ہو، لیکن دنیا کی لالچ میں اتنا ڈوب گئے تھے۔ بہت بدترین ہے دنیا کی لالچ۔ دنیا کی لالچ اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی ہے۔ یہ آج جو دنیا کے اندر جرائم اور پاپ ہے وہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کی محبت جب اہل بیت کا غدار کر دے، قرآن کا غدار کر دے، رحمان کا غدار کر دے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ انہیں پتا تھا نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی لوگ ہیں، ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی مال کی محبت، آج مال ہی کی تو محبت ہے کہ لوگ شراب کے دھندے کرتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ گانجا بیچتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ سود کھاتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ اللہ اکبر جو ہے زنا کے دھندے کرتے کرواتے ہیں، یہ مال کی مگر سن لو اللہ رسول کے ساتھ غداری کرو گے مال کی محبت میں تو بہت دن تک کے دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ کربلا سے سیکھو، دنیا کی محبت میں ڈوب کر قرآن و رحمان سے غداری کرنے والے، حرام دھندے کرنے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، جرائم پیشہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جیسے وہ عبرت بن گئے۔ اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم بھی عبرت بن جاؤ گے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں دنیا کی محبت میں نفس کی خواہشات کے لیے بے پردہ نہ گھومو، جرائم کی طرف نہ جاؤ، حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ۔ ذرا غور تو کرو، کیا یزید کے گھر کی عورتوں کا ذکر منبر پہ ہوتا ہے؟ نہیں، عیش کرنے والی عورتوں کا ذکر منبر پہ کوئی نہیں کرتا۔ فاقہ کرنے والی متقیہ سیدہ زینب کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائے جاتے ہیں۔ منبر پر کسی کی ماں کا نام نہیں لیا جاتا، حسین کی ماں کا نام منبر پہ خطبے میں لیا جاتا ہے۔ اس وقت تک خطبہ جمعہ پورا نہیں کیا جاتا اس شاہ کے یہاں جب تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ورنہ سیدہ کے علاوہ اور بھی کوئی عورت ہے، ارے ساری عزت والی عورتیں سراخوں پر ہے، لیکن اللہ اکبر اتنے بڑے بڑی ہستیوں کے ساتھ جس کائنات کی خواتین کے اندر سب سے بڑی ہستی کا نام جمعہ کے دن منبر پہ لیا جاتا ہے اسے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جس کے چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، جس کی چادر میں 17 پیون تھے، 16 تو کپڑوں کے پیون تھے، ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بتایا کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، قیمتی گھروں کی اہمیت نہیں ہے، قیمتی کھانوں کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے کون اپنی اللہ کو راضی کرتا ہے، کون اپنی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کے سامنے جب طارق آنے لگا تو طارق نے کہا اگر نواز رسول کو شہید کر کے اپنی آخرت بھی برباد کروں تو تو دے گا کیا؟ تو اس ظالم نے کہا موصل کی حکومت۔ تم جھوٹ بولتے ہو، قسم کھاتا ہوں موصل کی حکومت دوں گا۔ کیا ثبوت ہے؟ میری انگوٹھی لو، موصل کی حکومت دوں گا، دلواؤں گا۔ عمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی گیا شہزادہ علی اکبر نے ایسے زور کا وار کیا اس کی کمر پہ، 2 ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر شہزادہ 2 ٹکڑے۔ تاریخ ہے، اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، تاریخ پڑھو، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ میں تو شہادت بیان کرتے ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی مولا حسین کے سامنے منہ دکھانا ہے۔
میں بار بار ان کے مزار پہ جاتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مبالغہ کر دوں تو ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈر کے بیان کرتا ہوں۔ ہاں مجھے لوگوں کا خوف نہیں ہے، مجھے تو ان آقاؤں کا خوف ہے جن کا خانہ زاد غلام ہے۔ شان گھٹے تو جرم مجرم، اور مبالغہ ہو جائے تو مجرم۔ بہت تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے یہ شہادتیں پڑھنا، یہ شوق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انہی کی مدد سے یہ کام پورا ہوتا اور ہوگا انشاءاللہ۔ شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے طارق کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا بیٹا گالی دیتے ہوئے عمر بن طارق وہ آیا، مولا نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اس کا بھائی طلحہ ابن طارق جب آیا تو آپ نے اس کی گردن کو پکڑ کر مروڑا۔ یہ تاریخ ہے، ابن جریر ابن کثیر، کیا طاقتور 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان ہے، لڑ کر کے واپس جا کر کے انگوٹھی منہ میں لا کر کے چوس رہا ہے اور گردن پکڑ کے موڑ دی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ آپ غور فرمائیے، خاندان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں